السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھروں میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں غریبی اور افلاسی آتی ہے اور ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن معزز خواتین و حضرات، ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے اور لا علمی کی وجہ سے گھروں کے اندر عورتیں نہ ان کاموں کو چھوڑتی ہیں اور نہ ہی گھر میں برکت آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کی عورتوں کو ان کاموں سے روکا جائے تاکہ گھر کے اندر برکت آئے اور سکون حاصل ہو۔ یاد رہے کہ جب تک عورتیں یہ کام نہیں چھوڑیں گی تب تک گھر میں برکت اور سکون نہیں آ سکتا۔ یہ کام کون کون سے ہیں جن سے عورتوں کو روکنے کی ضرورت ہے، منع کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کاموں کی وجہ سے گھروں کے اندر غریبی، بے برکتی اور غربت، بے سکونی اور پریشانی آتی ہے، آج ان کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ گھر کے اندر سکون اور برکت کے لیے آپ نے عورتوں کے کن کاموں سے روکنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ گھروں میں بے برکتی، پریشانی اور غربت کی شکایت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ یعنی وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تب اس گھر سے رحمت اور برکت کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ یوں انسان کو پریشانی، مشکلات، غربت اور افلاس اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کو جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے، اور بہت سارے کاموں سے تو وہ گزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اپنے اور اس کے گھر والوں کے ایسے کون کون سے اعمال ہو سکتے ہیں جن سے اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے کون سے گناہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کون سے گناہوں کی وجہ سے گھر میں برکت، بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ گھر کی عورتیں بھی ہر طرح کی گناہ سے بچیں اور گھر کے مرد اور بچے بھی گناہوں سے دور رہیں۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جو بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنا، مہینوں تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا، اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم فرائض کو بھی قضا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نماز اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی، تو سب سے پہلے چھوٹے بڑوں سے اس کا اہتمام کروایا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، اس سے گھر میں برکت آتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ان کاموں کی بات کرتے ہیں کہ جن سے عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام عورتوں نے اپنے گھر میں نہیں کرنے، نہ خود ان کاموں کو کریں اور نہ ہی گھر کے کسی فرد اور نہ ہی بچے کو یہ کام کرنے دیں۔ اگرچہ عورتیں یہ ویڈیو خود دیکھ رہی ہیں تو بہت بہتر، ورنہ تو یہ ویڈیو اپنی عورتوں کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ ان کاموں کے بارے میں جان سکیں اور ان کاموں سے اجتناب کر سکیں۔ یہ کام کون کون سے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت باورچی خانے میں اپنا سر دوپٹے سے اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت اپنے سر سے کپڑا اتارتی ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طرح ننگے سر کپڑے دھونا اور ننگے سر برتن دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنا سر ننگا نہ رکھیں، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اسی وقت انسان غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔
اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے اور اگر پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد سو جانا ایک عام عادت بن چکی ہے، اور اسی طرح ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا بھی گھر میں نحوست لانے کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اسی طرح گلاس کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ عورتیں جب کھانا بنائیں تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پھونک نہ ماریں، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی بے برکتی کی وجہ بنتا ہے۔ گھر میں مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونا بلکہ یہ سوچنا یہ کیوں آ گیا، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مہمان کو تو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کے آنے پر اس کے رزق پر فرق پڑے گا۔ ایک کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے چھوڑ دینا، یا کہ جب بھی جھاڑو لگایا جائے تو کوڑا کرکٹ کو ایک کونے میں اکٹھا کر کے چھوڑ دیا جائے اور اس کو صحیح جگہ پر ٹھکانے پر نہ لگایا جائے، تو اس سے بھی گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے، اور یہ نحوست گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح عورتیں گھر میں قرآن تو رکھ دیتی ہیں لیکن سالوں سال وہ ایک ہی جگہ رکھا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس پر مٹی اور گرد و غبار پڑا رہتا ہے، اس کو کھول کر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یاد رہے کہ اس طرح خیر و برکت نہیں آتی۔ خیر و برکت اسی وقت آئے گی جب آپ قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت کریں گے۔ اسی طرح گھر کے اندر باہر والے دروازے پر پردہ نہ لٹکائیں، اس سے بھی بے برکتی آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے باہر والے دروازے پر پردہ لٹکا دو۔ صحابی رسول نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں گھر کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت آ گئی، رزق کی تنگی دور ہو گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا راز ہے؟ فقط ایک پردہ ہی لٹکایا اور میرے گھر میں خیر و برکت آ گئی، بے برکتی دور ہو گئی، رزق کی تنگی جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نحوست تمہارے گھر پر آتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے گھر سے خیر و برکت اٹھا لی گئی تھی اور رزق کی تنگی آ گئی تھی۔ جب تم نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا تو نحوست اندر نہ آ سکی اور خیر و برکت آ گئی۔ جس گھر کے سبھی لوگ بے نمازی ہوں گے اس گھر میں خیر و برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اس لیے گھروں کے اندر عورتوں کو اور باقی سب کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی سے ادا کریں۔ گھروں میں بے برکتی اور غریبی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، اس لیے ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے اور اس میں گھر میں خیر و برکت اور رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کے ساتھ پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔